بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عمر ہیمو نامی ایک شخص جو پیدائشی طور پر عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت اور کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی بد نصیبی کے زیور اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد وہ پھر سے مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علمدار اور پرجوش خطیب اور مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پروپگنڈے، قرآن کی تکذیب، اس کی اہانت اور تحقیر اور انکار اور استہزاء اور زبان درازی اور طعن و تشنیع اس کا نصب العین اور زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب کی اور اس نے قرآن پاک کا مذاق اڑایا اور اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کیے، اور اسلام دشمنی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور اسلام ایک سچا مذہب ہے تو میں اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا سے التجا کرتا ہوں کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ ہونے دے۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازی کے کلیسا سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کرنے کی اس نے کوشش کی، مگر وہ پار نہ کر سکا اور نالے میں گر کر عبرتناک موت کا شکار ہو گیا۔ رفقائے سفر کو اس کی موت پر یقین نہ آیا اور اسے متعدد اسپتال لے گئے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس عبرتناک موت سے متاثر ہو کر اس کے صوبے کے 4 گاؤں اس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسرے روز وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا تھا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے اسی صوبے کے ایک گاؤں میں ایک سفید نامی عیسائی مبلغ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جس نے قرآن پاک کا ایک نسخہ جلا کر اس کے ساتھ اہانت امیز اور گستاخانہ سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں اس کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے، اور اس کے بعد کافی علاج اور معالجہ ہوا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بلوچ ریجمنٹ کا ایک ٹرک ڈرائیور اسلحہ اور بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک غلطی سے دشمن کے علاقے میں لے کر چلا گیا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرک کو گولیوں کی بچھاڑ میں ہی واپس موڑ لیا اور اس کی کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ ٹرک کو بحفاظت پاک سرزمین پر لے جائے۔ اسی اثناء میں دشمن کا ایک گرنیڈ ٹرک کو لگا، جس سے ٹرک کو آگ لگ گئی۔ اسلحہ اور بارود نے تباہی پھیلا دی تھی اور ٹرک بھی جل گیا تھا، اور بعد میں ایک سکھ میجر ہماری فوج کے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ لے کر آیا۔ اس کے بقول ٹرک کے یونٹ میں سے قرآن مجید کے 2 نسخے صحیح سلامت برآمد ہوئے، یعنی پورا ٹرک تو جل گیا تھا لیکن خدا کی حکمت سے کتاب اللہ کے نسخے محفوظ اور مامون رہے۔ ان میں سے ایک نسخہ بما ترجمے کے تھا، جسے سکھ میجر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کا وہ مطالعہ کرے گا، اور دوسرا نسخہ اس نے پاک فوج کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ نسخہ اب بھی بادشاہی مسجد لاہور کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے، جسے بلوچ ریجمنٹ نے پیش کیا تھا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے میرے ایک عزیز دلی میں رہائش پذیر تھے۔ جب اکتوبر 1947 میں سارے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دلی شہر بھی ان کی زد میں آ چکا تھا، تو وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر پہلے پرانے قلعہ دہلی میں رہے، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور لاہور جانے کے لیے دوسرے فساد زدہ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا قرآن پاک تھا جس کو اس نے اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتی بلکہ رینگتی ہوئی 3 دن میں امرتسر پہنچی، اور راستے میں کئی جگہ ہندو اور سکھ بلوائیوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کے مال اور جان کو نقصان پہنچایا۔
مگر گاڑی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی، لیکن امرتسر کے اسٹیشن پر رات کے وقت پہنچ کر گاڑی ایسی رکی کہ دن کے 9 بج گئے تھے۔ ڈرائیور اور گارڈز کا کہیں پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں گئے۔ آخر ہندو اور سکھ فوج اور مسلح بلوائیوں کے گروہ اسٹیشن پر پہنچ گئے، جنہوں نے پہلے تو تمام مسلمانوں کو گاڑی کے پلیٹ فارم پر اتار لیا، پھر رائفلوں مشین گنوں سے مسلمانوں پر فائر کرنا شروع کر دیے۔ کیا قیامت کا سماں تھا! چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ اور درمیان میں نہتے مسلمان مرد، عورت اور بچے جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ جس سے ہو سکا وہ زمین پر لیٹ گیا تاکہ گولیوں کی سیدھی بچھاڑ سے بچ سکے۔ اس وقت اس کے سوا دفاع کا کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن میرے وہ عزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں بھی لیٹ گیا تو اس سے قرآن مجید کی جو میرے سینے سے باندھا ہوا ہے بے حرمتی ہوگی، اور پھر میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے جان کو بچانے کے لیے قرآن مجید کو زمین بوس کر دیا اور جیتے جی قرآن کو سرنگوں ہونے دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے میری جان کو کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، جب تک میری جان میں جان ہے میں قرآن مجید کو زمین پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گاڑی کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور 2 گھنٹے لگاتار گولیاں چلتی رہیں اور میرے دائیں بائیں اوپر سے گزرتی رہیں۔ ریل گاڑی کے جس ڈبے کے شیشے چکنا چور ہو گئے تھے جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن نہ تو میرا قدم ڈگمگایا اور نہ مجھے کوئی خراش آئی۔ جب فائرنگ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا اس کے علاوہ اس ڈبے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو گولیوں سے چھلنی نہ ہو چکا ہو۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس کہ آج ہم خدا کی یاد سے غافل ہیں، ورنہ خدا تو ہر دم ہمارا محافظ اور ہمارا مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔